اچھا، عورت کو سمجھنا واقعی اتنا مشکل ہے جتنے مرد کہتے ہیں؟ عورت کو سمجھنا بہت آسان ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے. آپ عورت کو سمجھنا چھوڑ دیں، آپ کو عورت سمجھ آ جائے گی. مردوں کو میں یہی مشورہ دوں گی، عورت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، عورت کے ساتھ ہمدردی کریں، احساس کا رشتہ رکھیں، محبت کا رشتہ رکھیں. کیا کر لے گی اگر آپ پر شک کر رہی ہے یا آپ پہ الزام تراشی کر رہی ہے کہ تم یہ کر کے آئے ہو، تم نے یہ کیا ہے، تمہاری اتنی فرینڈز ہیں، تم یہ کرتے ہو، تم فونوں پہ باتیں کرتے ہو، تو آپ نہ کریں. اور اگر آپ کے نہیں ہے وہ پھر بھی کہتی ہے تو آپ اسے پیار سے سمجھائیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف تم ہی ہو. آپ جب یہ کہیں گے کہ تم ہر وقت شک کرتی ہو، تم مجھ سے لڑائی کرتی ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، تم ہو ہی ایسی، وہ اور اگریسو ہوگی، وہ اور آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی. یہی وقت ہوتا ہے جس وقت عورت غصہ کر رہی ہوتی ہے، اسے پیار سے مرد منا سکتا ہے، وہیں آپ کے پیار کی ضرورت اور ہوتی ہے. اگر عورت چپ ہو گئی اس کا مطلب تو وہ ختم کر چکی ہوئی ہے. یس، جب وہ بول رہی ہے اس کا مطلب ابھی کوئی اسپارک باقی ہے. یس، جب تک عورت غصہ کر رہی ہے، جب تک عورت آپ پر اپنا اختیار جما رہی ہے، جیسے ہی عورت نے غصہ کرنا آپ پر بند کر دیا، آپ سمجھ لیں کہ اس کے دل سے آپ نکل چکے ہیں. جیسے ہی اس نے آپ پہ توجہ دینی چھوڑ دی، اٹس مین کہ یا تو اس کی توجہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئی ہے یا پھر وہ آپ سے متنفر ہو گئی ہے. مرد اس لیول تک عورت کو لے کر نہ جائیں، شک کا بہانہ کر کے. بد زبان عورت کون ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ عورت بد زبان کب ہوتی ہے؟ جب اس کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوتا. میں مردوں کو ہمیشہ کہتی ہوں مرد ہر لحاظ سے بہترین ہے، مردوں میں کوئی زیادہ جو ہے وہ خامیاں نہیں ہیں، سوائے ایک کہ ان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے. ہر عورت انہیں پسند آ جاتی ہے. میں مردوں کے بارے میں ہمیشہ میں مرد اور عورت پر ریسرچ نہیں کرتی، میرا بیہیویئر پر جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہیں، اور مرد اور عورت کے ہی بیہیویئرز ہیں جس پہ یہ کائنات چل رہی ہے. اور میاں بیوی کے رشتے سے یہ کائنات کا سٹارٹ ہے. اس لیے اس کائنات کا سٹارٹ ہی جس رشتے سے ہے، میں بات ہی اس رشتے پہ کرتی ہوں. پہلے لوگ خاوند کی عزت کیا کرتے تھے، خواتین جو ہے نا وہ مرد کو مرد سمجھتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی، خاوند سمجھ کے اس کی بات مانتی تھی. آج تو تڑاک پہ بات آ گئی ہے، تو کون، تم کون، میں کون. اب عورت یہ سمجھا رہی ہے کہ میں کون ہوں، میری اہمیت کو سمجھو. میری اہمیت کو سمجھو. عورت نے اپنی اہمیت کو سمجھانا نہیں ہے، اپنی اہمیت کو ثابت کرنا ہے، اپنے ہونے کو ثابت کرنا ہے. عورت نے ثابت کرنا چھوڑ دیا ہے، عورت نے بتانا شروع کر دیا ہے، مرد نے سننا چھوڑ دیا ہے. ہر معاملے میں صبر کرنا زیادہ ضروری ہے یا پھر کچھ معاملات میں بولنا ضروری ہوتا ہے؟ پہلے اپنے حق کا معاملہ، اپنا حق لینے کی بات آئی ہے، پہلے صبر کا ذکر نہیں ہے. پہلے اپنا حق لینے کی کوشش کرو، اپنا حق مانگو، کوشش کرو. کوشش کی بات، کوشش کا ذکر آیا ہے. صبر کہاں کرنا ہے؟ جہاں آپ بالکل آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ نہ بچے، باقی کچھ نہ بچے، آپ کے اختیارات سے سب باتیں نکل جائیں، اب آپ خاموشی اختیار کر لیں، اب آپ صبر کر لیں، آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. صبر بہت بڑی طاقت ہے، اور صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. بالکل. صبر کے مقام پہ ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، معذرت، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. ہاں، یہ نصیب والوں کی بات ہے جنہیں صبر نصیب ہو جائے. صبر کے مراحل سے وہی عورت یا مرد گزرتا ہے جس نے واقعی اپنے اوپر بہت کچھ سہا ہوتا ہے. صبر ایسے عطا نہیں ہے، صبر ایک عطا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کو عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو آسانیاں پیدا کی کہ آپ کو صبر کی منزل کے ساتھ ملا دیا. میں نے اکثر لوگوں کو جو شکوے شکایتیں کرتے سنے ہیں، میں صبر کرتی ہوں، مجھے تو صبر کا صلہ نہیں ملا. مرد کہتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا، میں اس عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، یہ میرا صبر ہے. یہ آپ کا صبر نہیں ہے، یہ آپ کی استقامت ہے کہ آپ ایک بد زبان، بد کردار عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ایک عورت بد کردار مرد اور بد زبان مرد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے تو یہ اس کا کردار ہے. استقامت مرد کی ہے لیکن کردار کس کا ہے؟ عورت کا، کہ وہ بد کردار مرد اور بد زبان مرد کو جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے. یہ دو چیزوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم فرق نہیں کر پاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے کو نبھانے کے لیے آپ کو کن ایلیمنٹس کو دیکھنا ہے، مرد نے کیا کرنا ہے اور عورت نے کیا کرنا ہے. اس لیے میں آج تھوڑا سا آسان کر دوں گی پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کہ ایک مرد کو کیا کرنا چاہیے اور ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے، تاکہ دونوں مل کر جو ہے وہ اپنے گھر کو کیسے چلا سکتے ہیں. بری عادتیں سب میں ہوتی ہیں، لیکن بری عادتیں اگر تناور درخت کی طرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں تو پھر آپ انہیں کاٹ نہیں سکتے، پھر آپ کو ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا، اور جڑ سے اکھاڑنے کے لیے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. ایک وہ عورتیں مردوں کو بالکل پسند نہیں ہوتی جو اپنی ہر سسرال کی بات جو ہے وہ اپنے میکوں میں کرتی ہیں. جن کو ٹیوشن میکے والے دے رہے ہو نا، وہ پھر جو ان کی ڈگریاں آتی ہیں نا وہ طلاق کی آتی ہیں. یہ میکوں سے ٹیوشن لینا چھوڑ دیں. جب آپ سسرال میں آ گئی ہیں تو وہی آپ کا گھر ہے،
وہی آپ کے ماں باپ ہیں, وہی آپ کے بہن بھائی ہیں, وہی سب کچھ ہے. وہ آپ کے ساتھ کیا, ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی بہت برا سلوک ہو رہا ہے, آپ کو مار پیٹ ہو رہی ہے, تشدد ہو رہا ہے, تو پھر تو آپ اپنے میکے والوں سے بات کریں, پھر تو آپ کا رائٹ بنتا ہے. لیکن اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے, وہ میری یہ چیز لے جاتا ہے, میری چیزیں استعمال ہوتی ہیں, میں کیا کروں, مجھے بات بات پہ جو ہے وہ تانے ملتے ہیں, میں کیا کروں. یہ باتیں میکوں سے کرنے والی نہیں ہیں. یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں ہیں جنارک, اچھا, بندہ یہ خود ہی چھوٹی ہینڈل چھوٹی کرتا ہے. باتیں بڑی بن جاتی ہیں نا. ہاں آپ جب اپنی امی سے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں بات, تو وہ آپ کی امی بن کے جواب دیتی ہیں, ہاں وہ آپ کے شوہر کی ساس بن کے جواب نہیں دے رہی, وہ آپ کی امی بن کے جواب دے رہی ہیں. تو امی تو پھر بچے کو لولو پوپو تو کریں گی نا, کریں گے وہ پیمپرڈ تو بیبی بنائیں گی. تو یہ پیمپرڈ بیبیز بس کر جائیں, جب شادی ہو جائے تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں. نہ ہماری لڑکیاں سمجھدار ہو رہی ہیں, نہ لڑکے سمجھدار سب ہو یہ رہے کہتے ہیں ابھی ہیں, ٹین بچے ایج میں بنے ہوئے ہیں. ہیں, 20s ٹین ایج میں اگر ہیں. آپ کی شادی ہوگی تو کیا مطلب کہ آپ جو ہے وہ بڑے نہیں ہوئے. پھر شادی نہیں کرنی تھی نا, ٹائم پہ کرنی تھی. رسپانسبل بنے, رسپانسبلٹی کو سیکھیں. دو لوگ ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں شادی میں. آپ نے ایک دوسرے کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی لینی ہے, آپ نے ایک دوسرے کی کا رسپانسبل بننا ہے, محافظ بننا ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محافظ بنے, اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت اپنے شوہر کے لیے کرے, تب جا کر آپ کے گھر بسیں گے. اور زبان پہ کنٹرول عورتوں کا بہت ضروری ہے. معذرت کے ساتھ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے, یا لڑکیاں ہیں, یا جو نئی شادی شدہ جوڑے ہیں, ان کو زبان پہ کنٹرول نہیں ہے.